حالانکہ حجاب پورے جسم کا نام ہے، حجاب کے معنی چھپانے کے ہیں. عورت اپنے آپ کو چھپائے اور ہر قیمتی چیز اپنے آپ چھپائی جاتی ہے. انہوں نے عورت کو گھر چار دیواری سے نکال کر بازار کی زینت بنایا. ہوٹلوں کے اندر آپ کے بستر کے بیڈ شیٹ چینج کرنے والے آپ کو مرد نہیں عورتیں ملیں گی. ہوٹلوں پر اور دکانوں پر ریسپشن کے اندر آپ کو مرد نہیں عورتیں ملیں گی. آج تک کی تاریخ کے اندر امریکہ جیسا اتنا بڑا ملک جو ساری دنیا میں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے، کیوں آج تک کوئی خاتون پریزیڈنٹ نہیں بن سکی؟ وہ قائل نہیں ہے اس بات کی. اسلام کی نگاہ میں عورت بڑی قیمتی چیز ہے. اسلام کی نگاہ میں عورت کا مقام بڑا اونچا ہے. اسلام کی نگاہ میں عورت گھر کی ملکہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا ناواقف لوگ یوں سمجھتے ہیں، یا مذہب بیزار لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ حجاب کا حکم صرف اسلام کا ہے. حالانکہ اگر غور کیا جائے یا انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے یا مطالعہ کیا جائے، ہر مذہب کا، چاہے وہ آسمانی دین ہو چاہے وہ آسمانی دین نہ ہو، ہر مذہب کے اندر حجاب اور پردے کو اہمیت دی گئی ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر آپ یہودیوں کے معاشرے کو دیکھیں یا ان کی کتابوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے واسطے توریت نازل فرمائی، لیکن توریت میں تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی. ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے تبدیلیاں کر لی، اور ان تبدیلیوں کے بعد اب جو موجودہ ان کے اعتبار سے، ان کے تحقیقی اعتبار سے جو توریت موجود ہے، اس کے اندر بھی پردے کے بڑے سخت احکامات بیان کیے گئے ہیں. حد یہ ہے کہ باضابطہ ان کی کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت، یہ توریت میں یہودیوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، کہ اگر کوئی عورت بازار چلی جائے اور اس کی ایک انگلی کھلی ہوئی کوئی غیر مرد دیکھ لے تو وہ گناہ کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اس کی شرمگاہ کو دیکھ لیا جائے. انہیں اتنا سخت حکم دیا گیا پردے کے متعلق. یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے مذہب کو آپ دیکھیں تو ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تشبیہ ہے یا جو اسٹیچو ہے، آپ دیکھیں اگر اس کو غور کریں تو باضابطہ حجاب اوڑھی ہوئی خاتون ان کے پاس بھی نظر آتی. بلکہ اگر ان کی موجودہ ننس کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا جتنے ان کی ننس ہیں، جتنی راہبات ہیں، وہ سب ڈھیلا ڈھالا اور پردے والا لباس پہنتی. بلکہ اگر میں آگے چلوں اور یوں کہوں کہ یہ جو حضرات ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب کا حکم، پردے کا حکم صرف اسلام کا حکم ہے، تو ان کو خود اپنی صحیح مذہب، ان کے اپنے دین کی صحیح معلومات نہیں ہے، یا معلومات ہیں لیکن صرف اسلام دشمنی دکھانا چاہتے ہیں. ہندو مذہب کے اندر جو مختلف قسم کی وید ہیں، 4 وید بڑی مشہور ہیں ہندو مذہب میں. اس ایک وید میں، 4 ویدوں میں سے جو ایک وید ہے، اس میں باضابطہ یہ باتیں لکھی ہیں اور یہ بات مشہور بھی ہے. ہندوؤں کے پاس، ہندو مذہب کے اندر سیتا کا جو مقام ہے وہ بہت ہی پاک دامن، انتہائی عفیف اور انتہائی شریف عورت کا مقام ہے. اور ہندوؤں کے مذہب میں سیتا جی کا جو مقام ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اس عورت نے دشمنوں کے پاس رہ کر اپنی عزت کی اتنا خیال کیا کہ دشمنوں کو اپنے قریب تک آنے نہیں دیا. ان کا وہ اپنا مقام ہے، ان کی اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، ان کی اپنی ویدوں کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہیں. اس لیے جو اعلیٰ ذات کے ہندو بھائی ہیں ان کے پاس آج بھی ان کی عورتیں سر پر برابر دوپٹہ ڈالتی ہیں.
اس کے بغیر باہر نکلنے کا تصور تک نہیں ہے. پورے جسم کو چھپانا ان کے مذہب کے اندر داخل ہے، بلکہ ان کی جتنی دیوی دیوتاؤں کی تصویریں ہیں آپ اگر غور کریں تو کہیں بھی ننگاپن ان کے پاس بھی نظر نہیں آئے گا. حد یہ ہے کہ رامائن کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب رام کا مسئلہ ہوا اور جو بنیاس پورا 14 سال کا گزارا، اور اس کے بعد سیتا جی کو جب ان لوگوں نے راون نے اٹھا کے اپنے پاس لے گیا، اور جب لکشمن جو رام کے بھائی ہیں، یہ سب ان کی کتابوں کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، جب حملہ کیا گیا اور انہوں نے راون وغیرہ کو جب ختم کر دیا گیا اور بتلایا گیا کہ آپ اپنی بھاوت یعنی سیتا جی کو پہچان لو، تو یہ باتیں لکشمن کی زبان سے کتابوں کی ان کی کتابوں میں باضابطہ لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے صاف یہ کہہ دیا کہ میں کیسے پہچانوں، کیونکہ میں نے آج تک اپنی بھاوج کے چہرے کو نہیں دیکھا. اور انہوں نے صاف کہا کہ میں نے اپنی زندگی بھر ہمیشہ اپنے بھاوج کی، اپنے بھابھی کے صرف قدموں کو دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی بھاوج کے پاؤں میں پہنے ہوئے پازیب کو دیکھ کر انہوں نے پہچانا کہ یہ میری بھاوج سیتا جی ہے. خود ہندو مذہب کے اندر اتنا زیادہ اہتمام ہے پردے کا، یہ صرف غلط فہمی ہے، یا آگے چل کر اگر کہا جائے تو یہ اسلام دشمنی کی وجہ سے اس قسم کے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں. ورنہ پردے کے وہ بھی قائل ہیں، حجاب کے وہ بھی قائل ہیں، اور کوئی عقل مند آدمی حجاب کا انکار نہیں کر سکتا. حالانکہ حجاب پورے جسم کا نام ہے. حجاب کے معنی چھپانے کے ہیں. عورت اپنے آپ کو چھپائے، اور ہر قیمتی چیز اپنے آپ چھپائی جاتی ہے. چونکہ مذہب اسلام حساس مذہب ہے، اور جس چیز کی جتنی قیمت ہوتی ہے انسان اس کو اتنا زیادہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. آپ کے پاس اگر 4 تولے 5 تولے سونا ہو تو آپ اس کو اپنے گھر میں کھلے عام نہیں چھوڑتے. آپ کے پاس اگر کچھ پیسوں کے بنڈل ہوں تو آپ اس کو کھلے عام نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنی الماری میں اسے محفوظ رکھتے ہیں. الماری کے اندر بھی لاکر، اور لاکر کے اندر بھی ایک چھوٹا چور لاکر ہوتا ہے، اس کے اندر محفوظ رکھتے ہیں. اور خالی اتنا ہی نہیں، باضابطہ جیولری باکس آپ بناتے ہیں، اور جیولری باکس کے اندر آپ اس کے اندر اپنے سونے کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے پیسے کو محفوظ رکھتے ہیں. حد یہ ہے کہ اگر اپنا گھر غیر محفوظ آپ کو سمجھا جائے تو آپ باضابطہ بینک کے اندر پیسے دے کر پرسنل لاکر آپ کھلواتے ہیں اور اپنی ساری محفوظ اور قیمتی اشیاء وہاں محفوظ رکھاتے ہیں. کیوں؟ آپ کے پاس اس کی اہمیت ہے. آپ اپنے گھر کے برتنوں کو، اپنے گھر کے چولہوں کو، آپ اپنے گھر کے پانی کے گلاس کو اتنا زیادہ الماری میں نہیں چھپاتے. وہ آپ کے روزمرہ استعمال کی چیز ہے اور وہ آپ کے نزدیک بے وقعت ہے. لیکن جو چیز آپ کے پاس وقعت والی ہے، جو چیز آپ کے پاس اہمیت والی ہے، آپ اس کو اتنا اہم، اتنا لوگوں سے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں. ضرورت کے موقع پر استعمال کرتے بھی ہیں تو بڑی قیمتی کے ساتھ، بڑی قیمت کے ساتھ، اور پھر بڑی نزاکت کے ساتھ، بڑی حساسیت کے ساتھ استعمال کر کے پھر اس کو محفوظ طریقے سے لا کر رکھ دیتے ہیں. اسلام اپنے ماننے والوں کو اور خاص طور پر عورتوں کو صنف نازک کا درجہ دیتا ہے، ان کو وہ مقام دیتا ہے. اسلام کی نگاہ میں عورت بڑی قیمتی چیز ہے. اسلام کی نگاہ میں عورت کا مقام بڑا اونچا ہے. اسلام کی نگاہ میں عورت گھر کی ملکہ ہے. اس لیے مرد کو اللہ نے نفقے کی ذمہ داری دی ہے. مرد کی ذمہ داری ہے کما کر لانا، اور عورت کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا. یہ فطرت کا قانون ہے، یہ انسانی نیچرل ہے. اور بالکل نیچر یہی ہے کہ عورت کمزور ہے، عورت عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، عورت کے اندر قوت فیصلہ نہیں ہے. اس لیے عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر سنبھالے. عورت کے اندر تربیت کا مادہ زیادہ ہے. عورت کو حکم دیا گیا بچوں کی تربیت کرے. مرد طاقت کے اعتبار سے مضبوط، قوا کے اعتبار سے مضبوط، فہم کے اعتبار سے مضبوط، قوت فیصلہ کے اعتبار سے مضبوط. اللہ نے مرد کو حکم دیا کہ وہ کمائے اور اپنے گھر کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے متعلقین کی ضروریات پوری کرے. اور کمانے کے واسطے باہر جانا پڑتا ہے، اس لیے مرد کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا. لیکن اسلام کی نگاہ میں عورت چونکہ قیمتی چیز ہے
اور انتہائی قیمتی ہے. اور جیسے دنیاوی اعتبار سے ایک انسان اپنی قیمتی چیز کو حد سے زیادہ اٹھا کر اور حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھتا ہے، ایسے ہی اسلام نے حکم دیا کہ عورت اسلام کی نگاہ میں چونکہ بہت محترم چیز ہے، اس لیے اس کو پردے کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے. اولا تو نکلنا نہیں چاہیے، ضرورت کے موقع پر اگر نکلنا بھی ہو تو اسلام نے حکم دیا کہ مکمل اپنے آپ کو چھپا کر، اپنے آپ کو ڈھانک کر، تاکہ ہوس بھری نگاہیں تمہارے اوپر نہ پڑے. تو اسلام کا حکم ہے. ایک موٹی سی مثال کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بازار سے گوشت لینے جائیں، دکان سے آپ خرید کر لائے، پاؤ کلو گوشت بھی اگر آپ لائیں گے تو آپ اس گوشت کو خالی اپنے ہاتھ کا کھلا نہیں لاتے. آپ کو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ کوا اچک لے گا، چیل اچک لے گی، بلی اور کتا دیکھ کے حملہ کر دے گا. ایک پاؤ کلو گوشت کو آپ باضابطہ پوری پولیتھین کے اندر بڑے محفوظ طریقے سے لاتے ہیں. آج کل اب پولیتھین کا رواج آیا، ورنہ پہلے زمانے میں بٹیاں ہوتی تھیں محفوظ طریقے کی، اس میں رکھ کے لاتے تھے. ایک پاؤ کلو گوشت کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک چیل اور کوا اسے اچک نہ لے جائے. اتنا بڑے وجود کو، جو قیمتی چیزیں ہیں، ہم اس کو بالکل کھلے طور پر کیسے چھوڑ دیں؟ لیکن جو مذہب بیزار لوگ ہیں، جن کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جو فیشن کے دلدادہ ہیں، جو ہوس بھرے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب حجاب کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، پردہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ جتنے ماڈرن لوگ ہیں، یہ جتنے مغرب زدہ لوگ ہیں، جو باضابطہ حقوق نسوان کا اور آزادی نسوان کا دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، آپ ان سب کو دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو کوئی خاتون باعزت مقام پہ نظر نہیں آئے گی. انہوں نے عورت کو چار دیواری سے نکال کر بازار کی زینت بنایا. ہوٹلوں کے اندر آپ کے بستر کے بیڈ شیٹ چینج کرنے والے آپ کو مرد نہیں عورتیں ملیں گی. ہوٹلوں پر اور دکانوں پر ریسپشن کے اندر آپ کو مرد نہیں عورتیں ملیں گی. آج تک کی تاریخ کے اندر امریکہ جیسا اتنا بڑا ملک جو ساری دنیا میں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے، کیوں آج تک کوئی خاتون پریزیڈنٹ نہیں بن سکی؟ وہ قائل نہیں ہے اس بات کی. انہوں نے صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے. ان کو اسلامی خواتین سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو اسلامی احکامات سے مسئلہ ہے. اور اسلام نے عورتوں کو مقام دیا.